اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ والے کیریئر پاتھ، اگر آپ یورپ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو یہ کیریئر پاتھ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی میرے عزیز ہم وطنوں، ابھی میں موجود ہوں یوانیم یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز میں، یا فاخوخشولہ یوانیم اس کو جرمن میں بولتے ہیں، اور یہ بیسیکلی اپلائیڈ سائنسز کی ایک یونیورسٹی ہے، اور یہاں پہ مختلف ماسٹرز ڈگری کے کورسز ہیں، اسی طرح بیچلرز ڈگریز کے کورسز ہیں۔ ہمارے یہاں کیریئر پاتھ چوز کرنے پہ کوئی اتنی خاص گائیڈنس نہیں دی جاتی، بس یہی ہوتا ہے کہ بھائی فلاں نے فلاں ڈگری کی اور اس کو اتنے پیسے مل گئے تو چپ کر کے جو ہے نا سارے وہ بھیڑ چال چلتے ہیں اور اسی ساری ڈگری میں داخلہ لے لیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ سیچوریشن ہو چکی ہے کہ اب جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ لیں جناب، بیٹھنے کی بہت اچھی جگہ مل گئی ہے مجھے، اور یہیں یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز یوانیم کے بیک یارڈ میں بیٹھا ہوں۔ بڑا اچھا موسم ہے اور بہت ہی پیاری دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ یہ جو ہے بیسیکلی یوانیم یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز کا بیک یارڈ ہے، بڑا اچھا موسم ہے اور جناب بہت ہی پیارا سین ہے۔ یورپ میں آپ کو پتہ ہے کہ لینگویج انگلش نہیں چلتی، ہر ملک کی یہاں پہ اپنی لینگویج ہے، تو سب سے پہلے ہم وہ والی ڈگری دیکھتے ہیں کہ جس کو کرنے کے بعد آپ کو بیسیکلی اگر آپ کی لوکل لینگویج نہیں بھی آپ کو آتی تب بھی آپ کو ایک اچھی جاب مل سکتی ہے۔ تو اس میں نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے الیکٹریکل انجینئرنگ، یا پھر آگے اس کی جیسے فیلڈز ہیں الیکٹرانکس ہو گئی یا پاور انجینئرنگ ہو گئی۔ الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے کا بیسک فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پہ انڈسٹری میں جو ہے نا لینگویج چلتی ہے انگلش، موسٹ آف دا کیسز میں انگلش چلتی ہے، کیونکہ سوائے پروڈکشن لائنس کے نا یہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جتنا کام ہے نا وہ سارے کا سارا انگلش میں۔ تو الحمدللہ میں بھی جس کمپنی میں جاب کرتا ہوں وہاں پہ مطلب ہم موسٹ آف دا ٹائم انگلش ہی بولتے ہیں، بلکہ 100% آف دا ٹائم انگلش بولتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں R&D میں زیادہ لوگ فارنرز ہیں، مطلب 50-60 ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ ایک سائٹ پہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو باقی انجینئرنگ کے ٹائپس ہیں نا، کیمیکل انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، اسی طرح سول انجینئرنگ، ان کی بھی جابز یہاں پہ کافی زیادہ ہیں، لیکن ان میں سین یہ ہے کہ یہاں پہ نا آپ کو لوکل لینگویج آنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بیسک جو مارکیٹ ہے نا، لیٹس سے فار ایگزامپل آپ نے کی ہے میکینیکل انجینئرنگ، تو اس کی بیسک مارکیٹ جو ہے نا وہ لوکلز نے آکوپائی کی ہوئی ہے، یا سیم لینگویج بولنے والوں نے آکوپائی کی ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ جگہ بنانے کے لیے آپ کی اسکل تو نو ڈاؤٹ آپ کو چاہیے اس فیلڈ میں، لیکن بیسیکلی آپ کو جو ہے وہ لینگویج اسکل بھی آنی چاہیے۔ اسی طرح کیمیکل انجینئرنگ کی بہت جابز ہیں، سول انجینئرنگ کی بہت جابز ہیں، سول کا تو یہاں بے تحاشا کام ہے، یعنی آپ کو یہاں پہ کنسٹرکشن اور گورنمنٹ کے پروجیکٹس اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ملیں گی، لیکن لینگویج بیریئر جو ہے نا وہ سب سے بڑی ہرڈل ہے اس فیلڈ میں ان ہونے کے لیے، کیونکہ آپ کو مطلب لیٹس اگر آپ آسٹریا کی بات کریں تو آپ کو جرمن لینگویج یہاں پہ بالکل لوکل لیول کی آنی چاہیے، جس کے حساب سے آپ یہاں پہ جاب لے سکیں ان فیلڈز میں۔ اچھا، اسی طرح ICS ہے جو کہ بیسیکلی پری انجینئرنگ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، لیکن میں اس کو سیم کیٹیگری میں انکلوڈ کر رہا ہوں، کیونکہ ICS کرنے کے بعد بھی آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ والی سائڈ پہ آ سکتے ہیں، یعنی انجینئرنگ کی ایک فیلڈ آپ چوز کر سکتے ہیں۔ تو سافٹ ویئر انجینئرنگ تو ایسی چیز ہے کہ بیسیکلی جتنے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا دنیا میں، وہاں پہ تقریباً ہر ایک میں اس کی جابز ہیں اور ہر ایک میں اس کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ انتہائی ایمرجنگ فیلڈز ہے، اسپیشلی اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا چیٹ GPT اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ جو ہے اس کی وجہ سے اس فیلڈ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مزید بڑھ گئی۔ تو اگر آپ نے پری انجینئرنگ چوز نہیں کی اور آپ نے ICS چوز کر لیا تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اب نیکسٹ آ جاتی ہیں آپ کے پاس میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ فیلڈز، اسی طرح ہیومن باڈی سے ریلیٹڈ فیلڈز جیسے ہیں فوڈ اینڈ نیوٹریشن ہو گئی، نیوٹریشنل سائنسز ہو گئی، اسی طرح ویٹنری میڈیسن ہو گئی، ڈینٹسٹری یا جس کو BDS بولتے ہیں وہ ہو گئی۔ تو یہ ساری فیلڈز بھی یہاں پہ کافی زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں، لیکن ان کا بھی سیم سین ہے کہ آپ کو لوکل لینگویج آنی چاہیے، اور لوکل لینگویج بھی آپ کو بالکل مطلب ہائی لیول کی آنی چاہیے، یعنی سمجھ لیں کہ جیسے آئلٹس آپ دیتے ہیں نا، تو آئلٹس میں آپ کے 7.5 بینڈز ہوں، اس کے برابر کی آپ کو لوکل لینگویج آنی چاہیے، تب آپ یہ جو فیلڈز ہیں MBBS اور ویٹنری اور ان میں جو ہے وہ جاب اچھی لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو فیلڈز ہیں وہ ہیں BBA MBA ICOM BCom۔ یہ جو فیلڈز ہیں ان میں بیسکلی 2 پرابلمز آتے ہیں اگر آپ یورپ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ پہلا پرابلم تو آف کورس وہی لینگویج بیریئر کا کہ آپ کو لوکل لینگویج آنی چاہیے۔ دوسری جو ہرڈل اس میں آتی ہے وہ بیسیکلی یہ آتی ہے کہ آپ کو لوکل لاز کا بھی پتہ ہونا چاہیے، یعنی لیٹس سے آپ نے BBA کیا ہے یا آپ نے کامرس کی کوئی ریلیٹڈ ڈگری کی ہے، تو اگر آپ کو لوکل لاز کا نہیں پتہ تو اس میں پرابلم ہو جائے گی، پھر آپ کو سب سے پہلے لوکل لاز بھی سیکھنے پڑیں گے۔ تو یہ وہ چند فیکٹرز ہیں جو اس فیلڈ کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بناتے ہیں ہم لوگوں کے لیے۔ اگر آپ لائف کے ایسے فیز پہ ہیں کہ آپ آلریڈی بیچلرز کر چکے ہیں تو اس کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اگر آپ ماسٹرز میں آسٹریا میں آنا
جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے، جس کا لنک آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی میں دے دوں گا اور آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ جائے گا۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی ایسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے آسٹریا جو ہے وہ بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے پاکستانیز کے لیے 2023 میں، تو اس کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔